رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھی. چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں بھی اترے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو اس عیب سے پاک ہے، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے خالق ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رازق، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا عیش و عشرت سے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ صبح میں لائٹ آن کر کے، قرآن کھول کے، آنکھیں ملتے ہوئے، اینک لگا کے پھر اس کو پڑھیں گے، ایسے ہی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو ان آیات کو یاد کر لیں، اور ان آیات کی بھی 7 رنگ کیسٹ موجود ہے ریپیٹڈلی سن کے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو آپ ایک سسٹم میں ہیں اور آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ اس سے نکلیں گے تو پھر کیا مشکل ہوگی کہ اس طرح 1 گھنٹہ صبح میں بیٹھ کے گھر میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یاد کریں گے؟ بہت مشکل ہے، ممکن نہیں کہ آپ کو گھر والے 1 گھنٹہ ایک کمرے میں چھوڑ دیں کہ آپ بیٹھ کے یاد کریں چیزیں۔ یہ تو آپ یہاں چلے آتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ آن کر دیں، اپنا سنتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ تہجد کی دعائے استفتاح۔ اب تو الحمدللہ آپ کو 1 سے زائد دعائے استفتاح یاد ہو گئی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن دعائے استفتاح برائے تہجد پھر مختلف ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیوں، آپ الفاظ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن
وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ الہی تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو۔ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا۔ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں صرف ایک خیال رکھنا الگ چیز ہے، اور ان پر یقین رکھنا اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کا اقرار کرنا ایک بالکل ہی مختلف اثرات انسان کی شخصیت پر رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اس کا بھی پرنٹ آؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا، یعنی ناقابل بیان ہے کہ وہ کیسی نماز تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی، اور اسی سے یہ دلیل بھی لی گئی کہ اگر ایک آیت بھی قرآن کی کوئی پڑھ لیتا ہے نماز میں تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ آپ سوچیں کس بات پہ رو رہے ہیں آپ؟ ہمارے رونے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے غم کس بات پہ ہیں؟ ہماری پریشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے؟ اور آج امت کو کون سے غم لگے ہوئے ہیں؟ جو ان کی وارث ہے امت، اس کے غم کیا ہے؟ اگر امت میں چند لوگوں کو بھی یہ غم لگ جائے جو غم آپ کو تھا کہ آپ بندوں کے لیے تڑپتے تھے کہ یا رب کہیں یہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی آفت اور مصیبت ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص آگ میں جا پڑے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ اب دیکھیے چند لمحے ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کوئی درد ہو، کوئی بخار ہو، کوئی گرمی لگ جائے، دھوپ لگ جائے، پیاس لگ جائے، بھوک لگ جائے، کیسے کیسے بے چین ہو اٹھتے ہیں ہم۔ لیکن کیسے عجیب انسان ہیں ہم کہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو بے چینی ہوتی ہے، مگر آخرت کا بڑا عذاب بأسن شدیدہ، اس کے بارے میں نہ خود کی فکر ہے اور نہ دوسروں کی فکر ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو دہرا رہے ہیں۔ ذرا دہرائیں 3 دفعہ اس آیت کو۔
کیا سوچ میں آتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے تھے اور کیوں ایک ہی آیت پڑھے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، آگے نہیں بڑھے؟ کیونکہ جو کچھ پیچھے فرمایا کہ انت الحق وقولک حق والجنت حق والنار حق، جو ان ساری چیزوں کو حق سمجھتا ہے وہ واقعی پھر اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ بندوں کا عذاب میں جانا اور ان کا بخشے جانا کیا معنی رکھتا ہے اور کتنا بڑا فرق ہے۔ ہمیں تو اپنے گھر والوں کا بھی ایسا فکر نہیں ہے، اپنے جنم دیے ہوئے بچوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے ماں باپ جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جو ہمیں بہت عزیز ہیں ان کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے ہی شوہروں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سب پیارے اگر ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم ضرور روتے ہیں کہ ماں باپ جدا ہو گئے، بچے جدا ہو گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے، لیکن اگر آخرت میں یہ سب جدا ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی جدائیاں تو عارضی ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئے پھر آ ملے، اور اگر آخرت میں یہ جدائی ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ اپنے ہر پیارے کے لیے تڑپ اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، وہ تو سارے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ تو سب کے لیے تڑپتے تھے، وہ تو سارے عباد کے لیے تڑپتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، وہ تو ساری انسانیت کے لیے تڑپتے تھے۔ عبادک، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ہم کسی انسان کی جدائی پہ اس لیے روتے ہیں کہ خود ہمارا لاس ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک سیلفشنس ہی ہوتی ہے۔ ہم بتا دوسرے کو یہ روتے ہیں کہ ہم تیری خاطر رو رہے ہیں، لیکن رو اپنی خاطر رہے ہوتے ہیں پھر بھی۔ کبھی غور کریں نا آپ، کسی کے جانے پہ، کسی کی جدائی پہ کیوں روتے ہیں؟ کہ ہمارا لاس ہوا ہے نا، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ پھر اگین اپنے ہی لیے سیلفش ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، معلوم نہیں اس کی آخرت کتنی بہتر ہوگی، وہ کس فتنے سے بچ گیا، لیکن ہم رو رہے ہیں اور صبر ہی نہیں کر رہے اور چین ہی نہیں پا رہے اللہ کے فیصلے پر جو شاید اس بندے کے حق میں بہت بہتر تھا۔ کیوں روئے چلے جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے چاہنے والوں میں کمی ہو گئی، یا ہم جس کو چاہتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اگین پھر فائدہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ احسان دوسروں پہ جتاتے ہیں کہ تمہارے غم میں ہم روتے ہیں، تمہارے لیے روتے ہیں، روتے اپنے لیے۔ یہ ہے سچا رونا جو بندوں کے لیے رونا ہوتا ہے، یا اللہ تیرے بندے تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ تو ہمیں اس خود غرضی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ہر وقت اپنی ہی ذات اور اپنے ہی فائدے اور نیکی کے کاموں میں بھی خود غرض ہیں، اس میں بھی صرف خود اکیلے ہی چلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ نہیں لینا چاہتے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں، بعض اوقات صرف الفاظ ہی دہراتے رہتے ہیں رٹے رٹائے، روح نہیں ہے۔ تو جب دین سے روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ صرف ایک خول رہ جاتا ہے جو ہم مصنوعی طور پہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، وہ پھر دین دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رہتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ اب دیکھیے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور کبھی ایک پوری سورت پڑھی، طویل قرات۔ سورۃ البقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل۔ ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں، زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز کو الٹا دیا نا ہم نے بدعتیں ایجاد کر کے۔ جو کام جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں تو کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کر رہے ہیں۔ آپ نے سورۃ البقرہ پوری پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا۔ کتنا طویل ہوگا؟ جتنی دیر سورۃ البقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا، پھر دیر تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا، طویل سجدہ کیا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے۔ بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھی، اور یہ 4 رکعتوں میں پڑھا۔ یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد۔ صرف 4 رکعات میں 7.25 پارے پڑھے، یعنی سورۃ المائدہ اگر پوری ہو تو جی ہاں 7ویں میں شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتی، تقریباً 7.25 پارے۔ پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی یعنی طوالت، اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا،
آپ پہ ختم تھا، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی، میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا سورۃ بقرہ کو 2 رکعتوں میں تقسیم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ نساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورۃ آل عمران پڑھنا شروع کر دی، اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے، جب ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا، جیسے سبح وغیرہ، تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ جہاں ایک رکعت کی اتنی طوالت کا پتہ چلتا ہے، وہاں دوسری طرف کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے البقرہ کے بعد النساء اور النساء کے بعد آل عمران پڑھی۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ہوا سوار کیا ہو نا ترتیب کا، یہ ترتیب ہل گئی تو نماز بھی گئی، تو اس کی تردید ہوتی ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ایک سورت کی آیتوں کو آپ الٹا پلٹا نہ پڑھیں کہ آپ بعد کی آیتیں پہلے اور پہلے کی بعد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک سورت جو پوری آپ پڑھ لیں تو کوئی بھی قرآن کی سورت پہلے اور کوئی بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ پہلے اور بعد میں آ رہی ہو یا بعد میں اور پہلے آ رہی ہو، کیونکہ اصل چیز ہے وہ معنی اور وہ مقصد جس کے لیے یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو سے کہا، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا، 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، یعنی روز کا پارہ، اور اسی پہ بعد کے لوگوں نے پھر پاروں کی تقسیم کی قرآن پاک میں۔ انہوں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ یعنی جہاں آپ نے طویل قرات کی، وہاں دوسری طرف اس بات سے بھی منع کیا کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر لے۔ ہمارے ہاں جو شبینوں کی بھرمار ہے ایک ہی رات میں سارا، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ سارا مہینہ آرام کرو اور ایک رات جاگ کے سب کچھ ختم کر کے اور پھر فارغ ہو جاؤ، یہ بھی سنت طریقہ نہیں۔ تو خیر و بھلائی اسی طریقے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286 ہیں، یعنی 286۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ کم سورۃ البقرہ سے، اور اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو ان کی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جلد 100 پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے سورۃ الملک کی 30 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، یعنی پوری رات جاگ کے آپ شبینہ نہیں کرتے تھے یا نفل نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں، حضرت خباب بن ارت جو بدری صحابی ہیں، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے، یعنی جاگتے رہے۔ یہ نسائی کے الفاظ ہیں، تاہم تمام رات سے مراد رات کا بیشتر حصہ ہے، کیونکہ دوسری روایات میں آپ کے ساری رات جاگنے کی نفی آئی ہے، تو ساری رات سے مراد یہاں مبالغے کے لیے کہا گیا ہے، مکمل ساری رات نہیں۔ ترمذی کے الفاظ میں ہے، فَأَطَالَهَا، آپ نے لمبی نماز پڑھی۔ قرآن مجید نے بھی آپ کو ساری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ قیام کرنے کا حکم دیا۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نے کسی وقت ساری رات قیام کیا تھا تو یہ بات آپ کے خصائص میں شمار ہوگی، ورنہ حقیقت وہی ہے جو حضرت عائشہ نے بتا دی، اور وہ فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ کی حدیث سنائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون دیکھی جو ساری رات سونے کی بجائے نماز پڑھتی تھی تو آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا باز آ جاؤ، اتنا ہی عمل کرو جس پر ہمیشگی کی تمہیں طاقت ہو، اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں اکتاتا، تم ہی اکتا جاؤ گے۔ اور ساری رات پڑھنے میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ انسان تیز تیز پڑھتا ہے اور نہ ہی وقف کی جگہ وقف کرتا ہے اور نہ ہی کہیں دعا مانگتا ہے اور نہ ہی کہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بات کہ آپ تمام رات بیدار رہے، اس سے مراد کیا ہے؟ رات کا بڑا حصہ، اور اگر واقعی جاگے بھی تو کبھی ایک آدھ دفعہ، وہ آپ کی خصائص میں سے ہے، اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، یعنی جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت خباب نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کہا، نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق یعنی شوق بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان سرگوشیاں ہیں نا، بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتا ہے، سب کو چھوڑ کے اللہ کا بنتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے جن میں سے 2 قبول ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے، اس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسرا سوال یہ کہ میری امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو، یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ پھر میں نے سوال کیا امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، آپس میں نہ لڑیں، لیکن اسے قبول نہ کیا گیا۔ سابقہ امتوں کی طرح تباہ نہ ہو جیسے قوم عاد اور سمود تباہ ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو مان لی گئی بات کہ ساری امت بیک وقت تباہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ، یعنی پوری امت بیک وقت غلبے میں نہ آئے، یہ بھی مان لی گئی، یعنی جزوی غلبے تو ہو سکتے ہیں لیکن کلی نہیں۔ لیکن یہ جو تیسری دعا ہے کہ ان میں اختلاف رونما نہ ہو، یہ نہیں مانی گئی۔ اب آپ کہیں گے پھر ہمارا کیا قصور؟ تو اس سے کیا اختلاف کا جواز نکلتا ہے؟ ہاں؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اور امتحان ہو گیا، اس معاملے میں تو اور زیادہ کانشیس ہونے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ دعا بھی قبول ہو جاتی تو پھر ہمارا تو امتحان ہی نہ رہتا۔ کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ ایک اور روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میری امت کے بعض کی طاقت کا مزہ بعض کو نہ چکھا۔ بعض کی طاقت یعنی جو طاقتور ہیں ان میں کسی بھی لحاظ سے، علمی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے یا کسی اور اعتبار سے، کوئی حکومت یا عہدے کے اعتبار سے، تو بعض کی طاقت کا مزہ بعض کو نہ چکھا، یعنی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کرے، اختلاف اور ٹکراؤ نہ ہو، یہ نہیں مانی گئی بات۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں ہم سب امتحان میں ہیں کہ کس کے پاس کس وقت کون سی طاقت آتی ہے اور اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو مختلف اوقات میں مختلف طرح کی برتری حاصل ہو جاتی ہے نا، کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے، ایک دوسرے پہ طاقتور ہو جاتا ہے نا، اور پھر وہ کمزور کو کیا کرنے لگتا ہے، انسان ہی نہیں سمجھتا، اس کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے لگتا ہے۔ اس معاملے میں حفاظت اٹھا لی گئی ہے، اللہ نے آزادی دے دی ہے، ٹھیک ہے کرو، چکھاؤ مزہ طاقت کا ایک دوسرے کو۔ اب آپ دیکھیے طاقت بھی ہو اور پھر انسان روک کے رکھے، انسان قادر بھی ہو پھر خود کو کھینچ کے رکھے۔ ایک تو یہ نا کہ کوئی چیز ہے نہیں آپ کے پاس، تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجبور ہیں، ہے ہی نہیں، کیا کریں گے؟ لیکن ایک چیز ہے پھر آپ استعمال نہ کریں، یہ آسان ہے۔ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں اور پھر آپ روک رہے ہیں خود کو، استعمال نہیں کر رہے، یہی تو دیکھا جا رہا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ کرنے لگے اس کو فوراً سوچنا چاہیے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، میں ایسی جگہ داخل ہو گیا ہوں جہاں مجھ سے اللہ کی حفاظت اٹھ گئی ہے۔ یعنی کوئی شخص طاقت کی بنا پر جب کسی کمزور کو نقصان دیتا ہے تو یہ سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور مراد اس سے کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچائے، اذیت دے، موقع پا کے چڑھ دوڑے اس پر، لوٹ مار کرے، تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے نکل کر کہاں چلا گیا؟
شیطان کے پھندے میں آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن نہیں دی، اس بات پر آزادی دی ہے. اب کیا ہے، طاقت آ گئی ہے آپ کے پاس. شیر چوہے کی کہانی پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں، ایک شیر سو رہا تھا، چوہا اس کو ستا رہا تھا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا، لیکن پھر طاقت کے باوجود اس کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی کبھی کام آئے میرے، اور واقعی بھی اس کے کام آیا. اب آپ دیکھیے کہ اس طاقت سے مراد صرف حکومت یا کوئی عہدہ یا اتھارٹی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے. کہیں کسی کو تھوڑی سی اتھارٹی مل جاتی ہے دوسرے پر تو وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے، وہ تو اپنی جگہ. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی عہدہ اتھارٹی کچھ بھی نہیں. مثلا خاندان میں ہمارے یہاں جو ایک ٹپیکل قسم کا سسٹم رائج ہے، نند بھاوج کا رشتے میں کون طاقتور ہوتا ہے عام طور پہ؟ نند. ساس بہو کے رشتے میں ساس. اسی طرح کچھ اور رشتوں میں بھی. اب کیا ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت یا اتھارٹی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کیا کرنے لگتا ہے، اس کے بعد کمزور کو دباتا ہے، کمزور کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، کمزور کے سامنے یہ پیچھے سے اس کی جڑیں کاٹتا ہے. ایسا شخص پوری طرح شیطان کے پھندے میں آ چکا ہوتا ہے. میں آپ کو الگ سے کوئی ساس بہو کے تعلقات پہ لیکچر نہیں دوں گی. اگر آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی تو آپ ہر معاملے میں خدا سے ڈرنے لگیں گے، اور اگر وہ نہیں پیدا ہوئی تو کوئی مشورے آپ کو فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ جب تک خدا کا خوف اندر نہ ہو آپ کسی کا بھی حق نہیں دے سکتے. انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا، وہ ساری امتحان ہے اس کے لیے. کسی بھی چیز میں جو غلبہ یا طاقت ملی ہے وہ بھی امتحان ہے اس کے لیے کہ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص شیطان کے پھندے میں چلا جاتا ہے، میں اس کو مزہ چکھا کر رہوں گا، اس نے سمجھا کیا، دیکھنا تو صحیح میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. یہ جملے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ جملے کس قسم کے جملے ہیں؟ یہ شیطانی جملے ہیں. یہ شیطانی جملے ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت اس لیے نہیں دی کہ آپ دوسروں کو مزہ چکھائیں. جب آپ کسی بات پہ برہم ہو کے، ناراض ہو کے مزہ چکھانے کی طرف تل پڑے تو آپ ظالم کی صف میں داخل ہو گئے. بدلہ لینے کی اجازت اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ معاف کر دو تو بہتر ہے. اجر اسی کے لیے جو بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور جو شخص شیطان کے ہتھے لگ جائے اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگے اور اس کے مشوروں پر عمل کرنے لگے تو یہ وقت اس کے لیے کوئی فخر کا یا تکبر کا یا اپنی بڑائی کا یا فاتح ہونے کا نہیں، یہ تو ماتم کا وقت ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا ہے، وہ اللہ کی مدد سے باہر ہو گیا ہے. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ جب میرے پاس دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی سی اتھارٹی آتی ہے، آپ میں سے کچھ گروپ انچارجز ہیں، کچھ روم انچارجز ہیں، کوئی کسی چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے، کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے، کسی کو کہیں مقرر کیا گیا ہے، کوئی استاد بنا بیٹھا ہے، کوئی کچھ، یہ سارے ہی طاقت کے مظاہرے ہیں نا. ان مواقع پر انسان خود کو کتنا سنبھالتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں اگر کوئی کوائٹ ہے، دھیما ہے، خاموش ہے، سارے اس کو مذاق اڑانے لگتے ہیں، سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سارے اس کو ستانے لگتے ہیں، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اسی طرح اگر سرونٹس میں سے یا کہیں کوئی شخص ذرا سا مسکین نظر آئے تو صحیح، وہیں ہماری بہادری دکھائی دیتی ہے. تو یہ سب آزمائش کے مواقع ہیں. حتیٰ کہ جب ہمیں بعض اوقات دین کی تبلیغ کا شوق ہوتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے جاتے ہیں تو پھر اپنے کام کو اتنا بڑا بنا لیں گے، اپنے کام کو اتنی اہمیت دیں گے کہ باقی سارے ہمیں بیکار نظر آئیں گے، ان کو لان تان شروع کر دیں گے اور اس کو بھی خدمت دین کا نام دیں گے. آپ کو کیا معلوم کہ کون کس جگہ پر کیا کام کر رہا ہے. وہ امام غزالی کا واقعہ ہے شاید. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھا تو میں اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی تو قافلے کے کچھ لوگ تھک کے سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے تہجد نہیں پڑھے. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ دیکھیں کتنے بدقسمت لوگ ہیں، قبولیت کا وقت اور یہ سو رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہے والد نے کیا کہا تھا کہ کاش تم سوئے رہتے اور تہجد نہ پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تہجد تو نہیں پڑھے لیکن کسی کی برائی بھی نہیں کی.
نیکی نہیں کمائی تو ایسا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس سے عمل برباد ہو جائے. اور تم نے تہجد پڑھ کے جب دوسروں کی برائیاں شروع کر دی اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا تو تہجد پڑھ کے بھی گنوا دیے. بعض اوقات صرف اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کرنے کا جب ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسرے سارے ہمیں حقیر نظر آنے لگتے ہیں اور تان و تشنیع کی الغار شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی غلطیوں پر حقارت کی نگاہ ڈالنا یہ بھی درست نہیں. یعنی غلط کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بھولتے ہیں کہ قوت ساری اللہ کی ہے. جب یہ سبق ہم بھولتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنی طاقت کا زوم آنے لگتا ہے، اور جب اپنے اندر طاقت محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی جہاں بھی ایک قہر اور جبر ہوتا ہے وہاں پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری اور کبھی جہری قرات فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آہستہ قرات سے نفل پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر نوافل میں اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں. جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، رات میں تیرے پاس سے گزرا، تو پست آواز سے نفل پڑھ رہا تھا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی. پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات میں تیرے پاس سے گزرا تو اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا، اوروں کو بھی جگانا چاہتا تھا کہ وہ بھی تہجد پڑھیں، اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا. اس پر آپ نے ابو بکر کو ذرا اونچی آواز سے اور عمر کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ بہترین راستہ اعتدال کا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.